بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری فضل ربی، عملیات فضل کی روحانی علاجگاہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا انتہائی اہم ٹاپک رزق کے حوالے سے ہے۔ آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ العزیز رزق آسمان سے آپ کے اوپر بارش کی طرح برسے گا۔ ایسے رزق کی وسعت ہوگی کہ آپ اپنے مال سے غرباء میں رزق تقسیم کرنے لگیں گے، آپ خود اپنے گھر سے صدقے خیرات دینے لگیں گے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے پہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ خود اس کو دیکھیں گے، آپ کو اس کا رزلٹ بہت جلد مل جائے گا۔ اور یہ آج کل کا مسئلہ صرف نہیں ہے، آپ علیہ السلام کے دور میں بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے مسائل ڈسکس کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ جس کے ذریعے سے میری رزق میں وسعت ہو۔ انتہائی آسان عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب وہ عمل اگر میں اور آپ بھی اس پہ عمل کریں تو یہ رزق کے مسائل ہمارے جو ہے وہ آسان ہو، بلکہ ختم ہو، اور ہم خود اپنے رزق سے غرباء میں رزق تقسیم کرنے لگیں گے۔ یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دی، نمازیں ہم نے چھوڑ دی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے چھوڑ دیے۔ تب ہی ہمارے ہر قسم کے مسائل ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے، رزق میں بھی تنگیاں آ گئی، صحت کے حوالے سے بیماریاں بہت زیادہ آ گئیں، اور ہر قسم کے مشکلات ہمارے پاس آ گئے، اور ہم دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی بھی ہمارا نہ ہو۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ اپنے بزرگوں کی طریقے چھوڑ دیے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پرانے بزرگ ہمارے تہجد کے ٹائم اٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد وہ اشراق تک اپنی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھ لی، فجر کے بعد اپنی تلاوت میں مشغول ہوا، اور اشراق کی نماز تک، اشراق پڑھنے کے بعد اپنے نوافل جاری رکھیں، چاشت کے نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے کاموں کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ان کے گھروں میں برکتیں ہوتی تھیں، بیماریاں نہیں ہوتی تھیں، کسی قسم کی پریشانیاں نہیں تھی، اگر ہو بھی تو بہت کم۔ لیکن آج کل تو انتہا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک صحابی تشریف لائے، وہ بھی اسی طرح کے سوال پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے میرے رزق کی تنگی دور ہو۔ اور یقیناً آج کل ہر گھر میں یہ مسائل ہیں، اگر ہر گھر میں نہیں ہے تو ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ مسائل ضرور ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے رزق میں وسعت نصیب فرمائے اور ہر قسم کی مشکلات ہمارے دور فرمائے۔ تو میں بتانے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا آسان عمل! وضو کرنا کوئی مشکل ہے؟ نہیں جی۔ تو ہر ٹائم آپ باوضو رہا کریں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ جب آپ یہ چھوٹا سا عمل سنت سمجھ کے کریں گے، آپ کے تمام رزق کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہاں، اگر آپ کو پھر بھی مسائل ہیں تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الکوثر 21 مرتبہ پڑھیں، اور اخیر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ یہ عمل آپ جاری رکھیں، انتہائی آسان عمل ہے۔ باوضو رہا کریں اور عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ آپ سورۃ الکوثر پڑھیے گا، اول آخر درود شریف، یا آخر میں 11 مرتبہ درود پاک، اور پھر اللہ جل شانہ سے آپ دعا کریں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ ایسے قابل ہو جائیں گے کہ آپ خود اپنے مال کو اللہ کی راہ میں تقسیم کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔